اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامری کا بچڑا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری جادوگر۔ بنی اسرائیل میں ایک بدنیک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر اللہ کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ تفسیر السانی۔ سورہ بقرہ۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ سورہ اعراف۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن میں ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا، اور اپنی قوم کو اور سامری جادوگر کو بد دعا دے دی۔ سامری جادوگر کے قسمت میں توبہ نہیں تھی، تو اس نے اللہ کے حضور توبہ ہی نہ کی۔ سورہ اعراف، پارہ نمبر 9۔